الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس پوری کائنات کو تنہا پیدا کرنے والا اور تنہا چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور وہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ محترم حاضرین، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی عظیم کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور یہ قرآن مجید جس مقصد کے لیے اتارا گیا اس مقصد کے بارے میں قرآن مجید خود کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس کتاب کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لایا جائے، تاریکی سے نکال کر نور کی طرف، اجالے کی طرف لایا جائے، گمراہی سے نکال کر صحیح راستے پر لایا جائے۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب کی ہدایت سب سے سچی ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی ہدایت سب سے سچی ہدایت ہے۔ قرآن مجید کا قانون سب سے سچا قانون ہے۔ قرآن مجید کا دین سب سے سچا دین ہے۔ قرآن مجید کا عقیدہ سب سے سچا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کا نظام حیات سب سے اچھا نظام حیات ہے۔ قرآن مجید کے معاملات سب سے سچے معاملات ہیں۔ قرآن مجید کی معاشرتی تعلیم
سب سے سچی معاشرتی تعلیم ہے۔ غرض کتاب ہدایت ہے، اور یہ کتاب انسانوں کو بہترین ہدایت دینے کے لیے اس کتاب کو اتارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہم نے اس کتاب کو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دنیا کے اندر جو راستے موجود ہیں ان راستوں میں سے سب سے بہترین راستہ دینے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ وہ کسی بھی گوشے سے تعلق رکھنے والی ہو، وہ چاہے انفرادی زندگی میں ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی کی ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی سے تعلق رکھنے والی ہو، چاہے وہ اجتماعی اور سیاسی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیز ہو، تو بتایا یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ سب سے اچھی ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ اس ہدایت کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، یہی کتاب ہدایت ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء کو کتاب دی گئی وہ سارے کتابیں منسوخ ہیں، یہی کتاب ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو اتارے جانے کے بعد کوئی کتاب ہدایت نہیں ہو سکتی، یہی کتاب ہدایت ہے۔ اسی کتاب میں ہدایت موجود ہے، ہدایت اسی کتاب پر منحصر ہے۔ جو کوئی ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے، کوئی سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، اسے اسی کی تعلیمات پر چلنا پڑے گا، اسے اس کتاب کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، جبھی جا کر اسے صحیح راستہ ملے گا۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ ہدایت سب سے اچھی ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے اس کتاب کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتایا۔ ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، یہ کتاب وہ کتاب ہے جو جس کے اندر بھی آتی ہے اس کے اندر زندگی پیدا کر دیتی ہے، جس کے اندر بھی یہ قرآن مجید آتی ہے اس کے اندر زندگی پیدا کر دیتی ہے۔ بتایا اللہ تبارک و تعالی نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر ہم اس کتاب کو ایک پہاڑ پر اتارتے، اگر اس کتاب کو ہم ایک پہاڑ پر اتارتے، پہاڑ کون سی چیز ہے؟ پہاڑ جاندار چیز ہے، پہاڑ کے اندر جان نہیں، پہاڑ کے اندر زندگی نہیں، ظاہری اعتبار سے زندگی نہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی فرمائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو کیا ہوتا؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تم دیکھتے یہ پست ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ جس کے اندر زندگی نہیں ہے، پہاڑ جس کے اندر حیات نہیں ہے، اس چیز پر بھی قرآن کو نازل کر دیا جائے تو اس کے اندر بھی زندگی پیدا ہو جائے، صرف زندگی ہی نہ پیدا ہو بلکہ وہ زندگی آ کر اس قرآن مجید کی عظمت کی وجہ سے وہ قرآن ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زندگی رکھی ہے، جس چیز کے اندر بھی یہ کتاب آتی ہے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات اس آیت کے اندر بتائی گئی کہ اس کتاب کو اگر کسی ایسی چیز پر اتارا جائے جس کے اندر زندگی نہیں ہے اس کے اندر بھی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں قرآن مجید کی جو سورتیں ہیں، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، یہ سورۃ الفاتحہ تمہیدی سورت ہے۔ اس کے بعد پہلی سورت جو شروع ہوتی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، اور اس قرآن مجید کا اختتام جو ہوتا ہے وہ سورہ ناس سے ہوتا ہے۔ ناس کا مطلب آدمی، ناس کا مطلب لوگ۔
اہل علم فرماتے ہیں یہ کتاب وہ کتاب ہے، اس کتاب کو اگر جانور بھی پڑھ لے اسے ختم ہوتے ہوتے جانور بھی انسان بن جاتا ہے، جانور صفت انسان بھی صحیح انسان بن جاتا ہے، جانور کے اندر بھی انسانیت آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے، اور قرآن مجید نے اس کتاب کو روح کہا، اس کتاب کو روح کہا، فرمایا جس طرح انسان کے اندر، انسان کے جسم میں روح ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے اس وقت تک زندگی موجود ہے، جب انسان کی جسم سے روح نکال دی جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن مجید انسانوں کے دلوں کی روح ہے، انسانوں کے دلوں کے لیے روح ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر یہ روح ہوتی ہے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہماری روح کو آپ کی طرف ہم نے وحی کی۔ تو اہل علم بتاتے ہیں روح سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، یہاں روح سے مراد قرآن مجید ہے۔ جس طرح جسم کی زندگی کے لیے روح ضروری ہے اسی طرح دل کی زندگی کے لیے قرآن مجید ضروری ہے، دل کی زندگی کے لیے قرآن مجید ضروری ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید نہ ہو ہمارا دل مردہ ہے۔ جس طرح انسان کہ دل سے جب روح نکل جاتی ہے اسے مردہ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسے پہلے کب قبرستان میں پہنچایا جائے، اسے لے جا کر وہاں ڈال دیا جائے، اسی طرح ہمارے دلوں میں اگر قرآن نہیں ہے تو ہمارے دل بھی مردہ ہے، ہمارے دل بھی مردہ ہے جس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قرار دیا، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قرار دیا۔ جس طرح جسم کے روح یہ روح ہے ویسے دل کے لیے یہ روح ہے، یہ روح جب تک رہتی ہے انسان کے دل کے اندر، جب تک یہ روح رہتی ہے وہ انسان کے دل کو زندہ رکھتی ہے۔ جب یہ روح نکل جاتی ہے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر یہ قرآن مجید موجود تھا، ان کے دل کے اندر قرآن مجید موجود تھا، اس لیے ان کی زندگیوں کے اندر زندگی موجود تھی، ان کی زندگیوں کے اندر زندگی موجود تھی۔ اس روح کی وجہ سے وہ جہاں کہیں بھی جاتے، وہ جہاں کہیں بھی جاتے وہاں زندگی پیدا کرتے تھے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر قرآن مجید تھا، ان کی زندگیوں میں برکتیں تھیں، ان کی زندگیوں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی، ان کی زندگیوں میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر قرآن مجید تھا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر قرآن مجید نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل ہونے کے باوجود وہ دل نہیں سل ہو چکے ہیں، وہ مضبوط پہاڑ ہو چکے ہیں، مضبوط پتھر ہو چکے ہیں۔ ہم پر نصیحتیں کی جاتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، احادیث کا ذکر ہوتا ہے، نصیحتیں کی جاتی ہے، لیکن ہمارے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا، ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ ہم باتیں تو سنتے ہیں لیکن ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے، ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ اس لیے کہ ہمارے دلوں سے قرآن نکل چکا ہے، ہمارے دلوں کے اندر قرآن نہیں ہے۔ جس دل کے اندر قرآن نہیں ہے اس دل کی روح نہیں ہے، اس لیے اس دل کے اندر زندگی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، یہ قرآن مجید کے بارے میں بتایا، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، اس قرآن مجید کو پڑھنے والا، اس کا دل اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے۔ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید سمجھ کر پڑھتا ہے، ایسے انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف جھک جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے میں اسے مزہ آتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بات نازل کی، بہترین کلام نازل کیا. کیسا کلام؟ متشابہن، مل جوڑ رکھنے والا، اس کی ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک بات دوسری بات کی تشریح کرنے والی ہے. مثانیہ، بار بار دہرائے جانے والی کتاب ہے یہ. کیا ہوگا اس سے؟ بار بار تکرار اسے کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کتاب کی تلاوت کو بار بار دہرانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان کے دلوں کے، جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کے چمڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف جھک جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ کتاب وہ کتاب ہے جو انسان کے دل کو نرم کرنے والی، انسان کے دل کو اللہ کی عبادت کی طرف لگانے والی کتاب ہے. یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو اونچا اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے ذلیل کر دیتا ہے. فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. جو لوگ، جو فرد، جو شخص، جو قومیں، جو معاشرہ اس کتاب کو اپنے گلے سے لگائے گا، اس کتاب کی تلاوت کرے گا، اس کتاب کو پڑھے گا، اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرے گا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی سربلندی عطا کرے گا، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی عزت و سربلندی عطا کرے گا. اور جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اسے پڑھتے نہیں، اسے سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی انہیں ذلیل کر دیتا ہے، انہیں ذلیل کر دیتا ہے، انہیں عزت نہیں دیتا، انہیں ذلیل کر کے رکھتا ہے. اس حدیث کے مصداق، یہ حدیث ہم نے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے، جس شخص نے اس کتاب کی تلاوت کی، اس کتاب کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنایا، وہ لوگ اس دنیا کے اندر عزت و سربلندی کی زندگی گزارے. اور جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیے ہیں، آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگیاں کیا تھیں؟ نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا تھا، پینے کے لیے پانی تھا، رہنے کے لیے گھر تھا، کچھ بھی نہیں. مال و دولت کے اعتبار سے، دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے بہت کم تھے. لیکن جب قرآن نازل ہوا، انہوں نے اپنے قرآن کو دل سے لگایا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی سربلندی دی، اتنی سربلندی دی کہ ان کو دنیا کا امیر بنا دیا، انہیں دنیا کا امیر بنا دیا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مال و دولت ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، عہدہ ہی سب کچھ ہے. نہیں، کچھ بھی نہ ہو، انسان قرآن مجید کو انسان اپنے تعلق کو قرآن مجید سے کر لے، دیکھیں اس کے بعد اس کی زندگی میں جو کرشمے آتے ہیں، اس کی زندگی میں جو کرشمے آتے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو بتایا اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو اونچا اٹھاتا ہے، بعض لوگوں کو گرا دیتا ہے. وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کو پڑھتے نہیں، اس کتاب کو سمجھتے نہیں، اس کتاب پر عمل نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کر دیا ہے. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کے پاس چلنے والے ہم کہتے ہیں. اس کے باوجود
باوجود بھی ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے جیسے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، اس لیے آج ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. صحابہ میں کتنے غریب صحابہ تھے، صحابہ میں کتنے غریب صحابہ تھے، اس قرآن نے ان صحابہ کو اونچا اٹھا دیا. عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹے 7 سال کے صحابی تھے، 7 سال کے صحابی تھے. مدینے سے دور ان کی بستی تھی، ان کی بستی میں مسجد بنائی گئی. اب مسجد بنائی گئی، مسجد میں امامت کرنے کے لیے کوئی شخص چاہیے. اسلام کے اندر اصول موجود ہے کہ جسے قرآن جتنا زیادہ یاد ہے وہ امامت کے قابل ہے. مسجد تو بن گئی، لوگوں نے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے، کسے امام بنایا جائے. بڑے لوگوں کو قرآن یاد نہیں تھا. عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ 7 سال کے صحابی تھے، انہیں قرآن یاد تھا. لوگوں نے اتفاق کے ساتھ طے کیا ہمارے امام عمرو بن سلمہ ہوں گے، عمرو بن سلمہ ہمارے امام ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے لیکن اس کے باوجود بھی 5 وقت کی نمازوں کی امامت کرتے تھے. دوسری جو نمازیں تھی جنازے کی نمازیں اور نمازیں اس کی بھی امامت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. تو یہ چھوٹے بچے تھے، یہ امامت کا مقام کس چیز نے انہیں عطا کیا، یہ بلند مرتبے بلند انہیں کس چیز نے عطا کیا؟ اسی قرآن نے انہیں عطا کیا، اسی قرآن نے انہیں بلند کیا، اسی قرآن نے انہیں اس قابل بنایا. عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہونے کے باوجود بڑے لوگوں کی امامت کرنے کے وہ قابل بن گئے. تو یہ قرآن انسان کو اونچا اٹھاتا ہے، انسان کو بلند کرتا ہے، انسان کو بڑے درجات تک پہنچاتا ہے. اور یہ قرآن دنیا میں بھی انسان کو بلند کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی بلند کرتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے صحابی تھے، غریب صحابی تھے، انہیں کتنا بڑا مقام دنیا میں ملا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو غریب گھرانے کے بچے ہیں، جو حفظ کرتے ہیں، حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، ان کی دوسری کچھ بھی حیثیت موجود نہیں ہے. لیکن ہم جب تراویح کا معاملہ آتا ہے، امامت کا معاملہ آتا ہے، ہماری نگاہیں پہلے جاتی ہیں اس غریب بچے کی طرف جو قرآن حفظ کیا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے اس دنیا کے اندر بھی سربلندی عطا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی سربلندی عطا کرتا ہے. یہ تو دنیا کی بات ہوئی، آخرت کے اندر سربلندی کیسے عطا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا حافظ ہوگا یا قرآن کو یاد کیا ہوگا اس سے کہا جائے گا، قرآن کے قاری کو کہا جائے گا، قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اقرأ وارتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، تم قرآن پڑھتے جاؤ. جنت والوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والے، قرآن یاد کرنے والوں سے کہے گا اقرأ وارتقی، پڑھتے جاؤ، جنت کے بلند مرتبات چڑھتے جاؤ، جنت کے بلند مرتبات چڑھتے جاؤ اور تمہاری منزل کوسی ہوگی. ان آخر منزلہ تک، تمہاری آخری منزل ہوگی جہاں تم قرآن پڑھنا قدم کر، جہاں رک جاؤ وہاں تک تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے. تو بتایا یہ قرآن مجید انسان کو دنیا میں بھی سربلندی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی سربلندی عطا کرتا ہے. یہ قرآن مجید جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، یہ قرآن مجید انسانوں کو فرشتوں سے قریب کرتا ہے، دنیا میں بھی فرشتوں سے قریب کرتا ہے، آخرت میں بھی فرشتوں سے قریب کرتا ہے. دنیا میں فرشتوں سے کیسے قریب کرتا ہے؟ سیرت نبی کے اندر، سیرت کے اندر آپ بہت سارے واقعات دیکھ سکتے ہیں. ایک صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں رات میں تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا، میں اپنے بازو اپنے بچے کو رکھ لیا، چھوٹا بچہ تھا، اس کے بازو گھوڑا باندھا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا، میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا، میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میرا گھوڑا بدک رہا ہے، میرا گھوڑا بدک رہا ہے. میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دی،
اس ڈر سے کہ کہیں میرے بچے کو رون نہ دے، میں نے اپنی نماز کو مختصر کر کے گھر کے باہر میں نکل کر میں نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کی، میں دیکھا ایک سائبان ہے، ایک نور کا سائبان ہے، وہ نور کا سائبان آسمان کی طرف جا رہا ہے، وہ نور کا سائبان آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق فجر کی نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ سناتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے حسین تلک الملائکۃ دنت لصوتک، وہ فرشتے تھے، وہ جو سائبان تھا وہ فرشتوں کا سائبان تھا، تمہاری آواز، تمہارے قرآن مجید کی آواز سننے کے لیے وہ زمین پر اترے تھے۔ اگر تم صبح تک اس کی تلاوت کرتے رہتے، صبح تک تم تلاوت جاری رکھتے، تو لوگ اپنے آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، لوگ اپنے آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، وہ دنیا میں بھی فرشتوں سے قریب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی قریب ہوگا۔ آخرت ہی نہیں، عالم برزخ کے اندر بھی، عالم برزخ کے اندر بھی جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے جب فرشتے سوال کریں گے، 3 سوالات ہو جائیں گے، انسان جواب دے دے گا، انسان سے پوچھا جائے گا تم نے ان 3 سوالوں کا جواب کہاں تلاش کیا؟ وہ کہے گا میں دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، میں دنیا میں قرآن پڑھتا تھا جس کے ذریعے سے مجھے جوابات معلوم ہوئے۔ اسے کہا جائے گا کہ تم سو جاؤ۔ اس کے بعد دوسرا آدمی وہ ہوگا جو جوابات نہیں دے گا، فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، تم نے نہ معلوم کرنے کی کوشش کی، نہ تم نے تلاوت کی، نہ تم نے تلاوت کی۔ اور اسے کیا کیا جائے گا؟ ایک ایسے فرشتے کو مقرر کیا جائے گا جو اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، اس کے ہاتھ میں بڑا ہتھوڑا دے دیا جائے گا، اس ہتھوڑے سے اسے وہ مارے گا، اس ہتھوڑے سے وہ مارے گا، قیامت تک مارتے رہے گا۔ تو اس طرح یہ عالم برزخ میں ہوا۔ آخرت میں بھی انسان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سے تعلق رکھتا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، وہ آخرت کے اندر بزرگ فرشتوں کے ساتھ اس کا ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ بزرگ فرشتے ہوں گے۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، قرآن مجید کو اپنی زندگی سے لگانے والا، قرآن مجید کے احکامات پر چلنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سربلندی دیتے ہیں، آخرت میں بھی سربلندی دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس کتاب کی تعریف، اس کتاب کے بارے میں بتاتے چلیں تو بات وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، دنیا کے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح تو اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم مسلمان قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ قرآن بہت زیادہ، اگر زیادہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے ہے تو ہم تلاوت کے حد تک قرآن مجید سے تعلق رکھے ہیں، لیکن قرآن مجید صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جہاں قرآن مجید کتاب تلاوت ہے وہیں کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے ہم تمام کو جہاں تلاوت کی ہم پابندی کرتے ہیں وہیں سمجھ کر اس کی پابندی ہم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑیں گے تو قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر برکت آئے گی، ہماری زندگیوں کے اندر ہدایت آئے گی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں، قرآن مجید کی عظمت کو سمجھیں، قرآن مجید کو عظمت کو سمجھ کر اس قرآن مجید کو ہدایت کے طور پر اپنی زندگی کے اندر ہدایت کے طور پر اس کتاب کو ہم لے۔ صحابہ کرام کی زندگی یہی تھی، صحابہ کرام جہاں کہیں جاتے تھے ان کا کردار قرآن تھا، ان کے معاملات قرآن تھے، ان کے اخلاق قرآن تھے۔
اس لیے اسی قرآن کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کو فتح کیا۔ آج ہندوستان، ملک ہندوستان کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ قرآن کے اندر تبدیلی کی جائے، قرآن کی بعض آیتوں کو نکال دیا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ غفلت ہماری ہے، یہ غفلت ہماری ہے۔ ہم نے ان آیتوں کی تشریح جیسے کرنا ان لوگوں کو نہیں بتایا، آیتوں کی تشریح میں ہم نے خرابی کی، ہم نے کوتاہی کی، جس کی وجہ سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے مسلمان پھر سے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، زندگی کے ہر معاملے میں قرآن مجید کو کتاب ہدایت بنا کر اپنی زندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک رکھے اسلام پر ہمیں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔